أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. منافقین کا طرز عمل اور اس کے برعکس مومنین کا طرز عمل بہت فرق ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے انعامات اور ان کی عزت اور تکریم کا وعدہ کر رکھا ہے جب وہ اپنے عہد کو نبھا لیں گے، اور منافقوں کی تذلیل ہوگی اور ان کی رسوائی ہوگی، اللہ رب العزت ان کو جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. مومنین اپنے مال کی قربانی اور اولاد کی قربانی، جان کی قربانی دینے کے لیے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے تیار رہتے ہیں. چونکہ بات ہو رہی ہے غزوہ خندق کی، جسے اپنا غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو چل رہی ہے اسی کے حوالے سے منسوب ہے سورۃ الاحزاب. اللہ رب العزت نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے. پیچھے ہم منافقوں کا پڑھ کے ہیں کہ مومنوں میں سے ایسے جنہوں نے وعدہ کیا اللہ رب العزت کے ساتھ اور انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی تکریم کرنی ہے. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عہد نبھا دیا، کچھ عہد پختہ عہد لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب ہمیں آواز پڑے تو ہم اس وعدے کو نبھائیں اور اس پر پورا اتریں اور اللہ رب العزت سے جزا کے حقدار ٹھہریں. ولما اور جب رعا دیکھا، ولما رعا اور جب دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، اور جب مومنوں نے دیکھا الاحزاب لشکروں کو، قالوا تو انہوں نے کہا، کافروں کے لشکر آتے ہوئے دیکھے تو مومنوں نے کہا ھذا ما، یہ وہی ہے جس کا وعدنا وعدہ کیا ہم سے اللہ رب العزت نے. یعنی یہ وہ لشکر آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہم قربانی دیں گے. تو جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کی شکل میں، نعمتوں کی فراوانی کی شکل میں، وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. جبکہ منافقین لشکروں کو دیکھ کر بھاگ نکلتے تھے، پہلے نبوی میدان میں جاتے نہیں تھے. اگر مسلمانوں کو بابر کروانے کے لیے چلے گئے تو وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ آئے. مومنوں اور منافقوں کا طرز عمل ایک دوسرے کے برعکس ہے. تو یہاں مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. مومن جب دشمنان اسلام کو دیکھتے ہیں پختہ عزم کے ساتھ لڑتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ نے جو وعدہ کیا وہ رسول اور اس کے رسول نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بشارتیں سنائی اور کلام اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے نبوت والی سچی زبان سے
جو وعدے اللہ رب العزت نے کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں ان وعدوں کی، وہ پورے ہونے والے ہیں، وہ پورے ہو رہے ہیں۔ وصدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، ورسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وما زادم، اور نہیں اس نے زیادہ کیا ان کو، الا مگر ایمانا، ایمان میں، و تسلیمہ، فرمانبرداری میں۔ یہ جو ہم وعدے کی وفا کر رہے ہیں، وعدہ پورا کر رہے ہیں، اور جو ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، مومن کہتے ہیں کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور اسی طرح ایمان کے اندر جو ہے وہ حرارت آتی ہے، اور دلوں کو سکون ملتا ہے، اور فرمانبرداری کا جذبہ جو ہے اس کو جلا ملتی ہے، اور وہ جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مومنین اس پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے کچھ مومن، رجال ایسے جوان مرد ہیں، صدقوا، انہوں نے سچ کر دکھایا، ما، اس کو جو عہد اللہ، عہد کیا اللہ رب العزت نے، علیہ، اس پر۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد مومن ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ بعض صحابہ کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، خاص اس آیت سے مراد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انس بن نضر جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اور حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس ایک تو وہ ہے نا حضرت انس بن مالک جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی ہے، آپ کے خادم خاص تھے، اور کہتے ہیں کہ میرے چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے نام پر میرا نام بعد میں انس رکھا گیا، اور میرے چچا وہ میدان بدر میں رہ گئے تھے، تو پھر ان کو بڑا افسوس ہوا تھا، پھر آئے، انہوں نے کہا کہ میں اب کسی موقع سے پیچھے نہیں رہوں گا، پھر جنگوں میں لڑے کودے، اور حتیٰ کہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور ان کے روایات میں آتا ہے جسم پر 80 سے زیادہ تیر، تلواروں اور نیزوں کے زخم لگے تھے، اور ان کی لاش کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ربی بنت نظر ان کی جو بہن تھی، انہوں نے ہاتھوں کے پوروں سے پہچانا تھا یہ میرا بھائی ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی سربلندی کے لیے اتنی محنتیں کی ہیں، اور اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے کسی نہ سردی کی پرواہ کی ہے، نہ گرمی کی، نہ اولاد کی، نہ مال کی، حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ تو جو صحابہ کرام اس قدر قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، تو ان کے آگے یہ جھڑیاں لگانا، جلوس نکالنا، نعرے بازی کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ وہ جان دینے والے تھے، وہ ہماری طرح صرف حلوہ کھانے والے تھوڑے تھے، وہ قربانیاں دیتے تھے، تو ان کے آگے یہ مشکل نہیں تھا۔ انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی؟ باقی جتنے احکامات ہیں پیارے نبی نے تعلیم دی ہے، انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو جو لڑنا مرنا جانتے تھے، تو ان کے آگے یہ کام مشکل نہیں تھا، اس لیے جو انہوں نے کیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تو بعد میں بنائی گئی رسومات ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کی دلائل اپنی طرف سے لوگوں کو دیتے ہیں اور مطمئن کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا مطلب غلط توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہی لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار والے دن میں پیدا ہوا ہوں، اور روزے کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میری پیدائش کا دن ہے۔ اچھا آپ نے روزہ رکھا ہے، سوموار کے دن روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ ہے، رکھ لیں تو بہت زیادہ ثواب اور اجر کی بات ہے۔ تو یہاں سے ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں دیکھو جی میلاد منانا ثابت ہو گیا، آپ نے روزہ رکھا ہے لہٰذا میلاد منانا ثابت ہو گیا۔ اللہ کے بندو یہاں روزے کی بات ہے، یہاں ہلڑ بازی کی بات نہیں ہے، یہاں ہمسایوں کو تنگ کرنے والی بات نہیں ہے، یہاں ایسی لائٹیں جلانے والی بات نہیں ہے جو آنکھوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور لوگوں کی نیندیں اڑانا، اور جو عجیب و غریب قسم کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ کہاں روزہ اور کہاں یہ انداز، دیکھو جی میلاد ہی منانا ہے، بے شک روزہ رکھ کر بنا لو، بے شک ایسے بنا لو۔ اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں، استدلال غلط کیا جاتا ہے، قرآن کی وہی آیات ہیں۔ اب اسی طرح اما بنعمت ربک فحدث، سورۃ الضحیٰ ہے، اللہ رب العزت کی نعمت کو بیان کیجئے۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں نعمت سے مراد جو ہے دیکھو جی میلاد منانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی اپنا نعمت ہے اللہ رب العزت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان عظیم کیا، بڑے احسان ہے، بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اس امت پر احسان بھی کیا اور آپ کو ہمارے لیے نعمت بھی قرار دیا۔ لیکن یہاں یہ جو آیت ہے نا اما بنعمت ربک فحدث،
یہاں نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص نہیں ہے، ہر نعمت آ جاتی ہے اس میں، وہ کھانے پینے والی نعمتیں ہیں، وہ تندرستی والی نعمت ہے، وہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، وہ اللہ رب العزت نے اچھی سواری دی ہے، اللہ رب العزت نے اچھی رہائش دی ہے، جدید سہولیات ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ یہاں نعمت سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود نے، جو آج مولویوں نے مطلب لیا نا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یا مفسر قرآن ہے عبداللہ بن عباس یا دیگر صحابہ کرام، انہوں نے یہ مطلب نہیں لیا۔ حتیٰ کہ آپ برصغیر پاک و ہند کی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کی تفسیر عزیزی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، ان کی تفسیر مظری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اسی طرح حتیٰ کہ کئی بریلوی علماء نے بھی، ان کے جو مفسرین ہیں، انہوں نے اس طرح کا ترجمہ اور اس طرح کا مطلب بیان نہیں کیا۔ یہ تو بعد میں آنے والوں نے آج سے 200 300 400 سال پہلے جو ہے وہ مطلب توڑ مروڑ کر امت کو ان کاموں میں لگا دیا، اصل کاموں سے امت کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، جشن کی بجائے ہم مشن والے بن جاتے کہ سود کا خاتمہ کرنا ہے، رشوت کا خاتمہ کرنا ہے، جوے کا خاتمہ کرنا ہے، زنا کا خاتمہ کرنا ہے، بے حیائی کے اڈے ختم کرنے ہیں، گھروں میں اسلامی نظام لانا ہے، بچوں کو ادب سکھانا ہے، بڑوں کا ادب سکھانا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی سکھانی ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، خامد نے بیوی کے اور بیوی نے خامد کے، بچوں کے حقوق ادا کرنے، بچوں نے والدین کے، والدین نے بچوں کے، ہمسایوں کے۔ کیا ہم سارا کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، نہیں کر رہے۔ سچی بات ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقاضا ہے امت مسلمہ اس پر نہیں چل رہی۔ یہ خالی نعرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اصل بات یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حیا کرنا، اس کا احیا کرنا، اس کو پھیلانا اور پیارے نبی کا فرمانبردار بن جانا، اور اس کے لیے دن رات محنت کرنا، یہ محبت رسول ہے۔ دنیا جو کچھ مرضی کہہ لے، دنیا کی طرف کان نہ دھریں، اور ان کی یہ فتووں سے آپ جو ہے وہ اپنا ڈسہارڈ نہ ہو کہ جناب کوئی بات نہیں، لوگوں نے ہمیں کیا کہہ دیا، ایسا بات نہیں ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض صحابہ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے، من المؤمنین، مومنوں میں سے کچھ رجال ایسے مرد ہیں، ایسے جوان ہیں، صادق انہوں نے سچ کر دکھایا، ما عہد اللہ، جو عہد کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، علیہ اس پر، فمنہم، چنانچہ کچھ ان میں سے، من قضا، وہ ہیں جنہوں نے پوری کر دی، نحبہ، اپنی نظر، جو انہوں نے نظر مانی تھی اللہ رب العزت کے لیے، صرف اللہ کے نام کی، تو انہوں نے وہ پوری کر کے دکھائی ہے، ومنہم، اور کچھ ان میں سے، من، وہ ہیں جو ینتظر، انتظار کر رہے ہیں۔ باقی صحابہ کرام بھی آگے، باقی اہل خیر بھی آگے، جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی بھول نہ ہو جائے، یا کوئی مغالطے میں نہ چلا جائے، یا کوئی الزامات نہ لگائے۔ دیکھو یہ باقیوں کا وعدہ نہیں ہے، یہ خاص ایک گروپ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو انتظار میں بیٹھے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وما بدلوا، اور نہیں انہوں نے تبدیلی کی، تبدیلی کرنا، ذرہ برابر بھی انہوں نے دین میں تغیر و تبدل نہیں کیا۔ ان کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ کی جنت کا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔